بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر نمبر 6 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انگلش بھی ٹاپک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، بک پی ٹی بی گرامر، پیج نمبر 75 to 80، ڈیٹ 9/12/2020۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس فعل حال مطلق۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم سمپل ٹینس بھی کہتے ہیں، یعنی سادہ فعل حال سادہ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کام کرتا ہے، وہ سکول جاتا ہے، وہ کھانا کھاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم افرمیٹیو سینٹینسز پڑھیں گے، جس کو ہم سمپل سینٹینس بھی کہتے ہیں، یعنی سادہ جملے یا مثبت جملے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پہچان پڑھیں گے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اردو فکروں میں جو پہچان ہوتی ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی، تو اردو فکروں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، اردو فکروں کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تی ہوں، تے ہیں اور تی ہیں وغیرہ آتا ہے۔ یہ فقرے روٹین اور ہیبٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، یہ روٹین ہے، روزانہ کی روٹین بنی ہوئی اخبار پڑھتے ہیں۔ وہ 10 بجے سوتا ہے، یا وہ 10 بجے کھانا کھاتا ہے، یہ اس کی روٹین بنی ہے کہ وہ 10 بجے سوتا ہے یا 10 بجے کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فقرے یونیورسل ٹروتھ کو بھی ظاہر کرتے ہیں، مینس کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس ٹینس میں فعل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، اور مثبت جملوں میں کوئی امدادی فعل استعمال نہیں ہوتا۔ امدادی فعل مینس کہ ہیلپنگ ورب۔ یہ یاد رکھنا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں افرمیٹیو سینٹینسز میں فرسٹ فارم استعمال کرتے ہیں اور ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوتا۔ اگر سبجیکٹ یعنی فاعل سنگولر نیم یعنی واحد نام یا ہی شی اٹ ہو تو فرسٹ فارم آف ورب میں ایس ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ اگر ہمارا سبجیکٹ سنگولر ناؤن ہے یا ہی شی اٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم ایس ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ مثلاً اگر ہمارے ورب کے آخر میں او ایکس سی ایچ ایس ڈبل ایس ایس ایچ آ جائے تو ان ورڈز کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، ان وربز کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایگزامپل پاس پاسز آ جائے گا، گو گوز آ جائے گا، کیچ کیچس آ جائے گا، اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ باقی تمام کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے۔ مثلا رائٹ رائٹس آ جائے گا، ریڈ ریڈز آ جائے گا، پلے پلیز آ جائے گا، لرن لرنز آ جائے گا۔ باقی جو ہمارے ورب ہوں گے ان کے ساتھ ہم ایس کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد اس کی فارمیشن ہے، اس کا سٹرکچر ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اردو فقرات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک سٹرکچر ہے، ایک طریقہ کار ہے۔
جب ہم اردو فقرے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں پلس ورب فرسٹ فارم پلس آبجیکٹو. اس کی ایگزامپلز ہیں: میں اپنے بھائی سے پیار کرتا ہوں. آئی ایک جمع فاعل ہے، یہاں پہ آئی کے ساتھ ہم ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. آئی لو مائی برادر. اس کے بعد ہے ہم ہر روز اخبار پڑھتے ہیں. یہ جمع فاعل ہے، تو وی ریڈ سیٹ ان دا ویسٹ وی ریڈ نیوز پیپر ڈیلی. ہم ہر روز اخبار پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. یاد رکھیں جن فکروں کے آخر میں تا ہے اور تی ہے آ جائے تو ان فکروں میں ہم ایس ای ایس کا استعمال کرتے ہیں. تو سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. دا سن سیٹس ان دا ویسٹ. وہ اچھے آدمی میں اٹھتا بیٹھتا ہے. بیٹھتا ہے آ گیا، تو یہ سبجیکٹ ہمارا سنگولر ہے. ہی لکھیں گے. ہی کے ساتھ جب ہم فرسٹ فارم لگائیں گے تو اس کے ساتھ ہم ایس ای ایس کا اضافہ کریں گے. تو ہی کیپس گڈ کمپنی. یہ قصاب کم تولتا ہے. دس بچر گیوز اے شارٹ میئرس. جب کوئی چیز تولی جاتی ہے تو اس کی جو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ اسے گیوز سے کریں گے. جو بچر ہے وہ آپ کو چیز دے رہا ہے، تو یہاں پہ ہم گیوز کا استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے نیگیٹو سینٹینسز. نیگیٹو سینٹینسز منفی جملے. نیگیٹو سینٹینسز منفی جملے. ان جملوں میں سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ استعمال بطور امدادی فعل استعمال کرتے ہیں. منفی جملے بنانے کے لیے ہم ڈو اور ڈز کو امدادی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مینس کہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نوٹ لگاتے ہیں اور امدادی فعل کے بعد ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے. اس کی فارمیشن ہے سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹو. نوٹ: منفی جملوں میں اگر سبجیکٹ یعنی فاعل واحد اسم یا ہی شی اٹ ہو تو ورب کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کرتے. یاد رکھنا جب آپ نیگیٹو جملے بناؤ گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے، اس میں ہم ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. ایگزامپلز: وہ گناہ پر نہیں پچھتاتا ہے. تا ہے آ گیا ہے، تو یہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے نا وہ سنگولر ہے، تو ہی اس کے ساتھ ہم ڈز استعمال کریں گے. ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم ڈز استعمال کریں گے. باقی تمام سبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈو استعمال کریں گے. تو وہ گناہ پر نہیں پچھتاتا ہے. ہی ڈز ناٹ ریپینٹ آف ہز سن. آپ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تے ہیں آ گیا ہے، تو یہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، تو یو یہاں پہ جو ہیلپنگ ورب یوز ہوگا یو کے ساتھ آپ ڈو ناٹ استعمال کریں گے. یو ڈو ناٹ ایڈمٹ یور مسٹیک. وہ میری بات نہیں سنتا ہے. تا آ گیا ہے، سنگولر سبجیکٹ ہے ہمارا، تو یہ آئے گا ہی ڈز ناٹ لسن ٹو می. اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینسز. انٹروگیٹو سینٹینسز سوالیہ جملے ہوتے ہیں. سوالیہ جملے میں سبجیکٹ سے پہلے ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور نمبر 2 ہے ڈو یا ڈز کے بعد ہم سبجیکٹ لکھتے ہیں، اور سبجیکٹ کے بعد ہم ورب کی پہلی فارم استعمال کرتے ہیں. ڈبل سوالیہ جملے ہو، ہاؤ، وائی، وٹ، وین، ویئر، ہو کے الفاظ سادہ سوالیہ جملوں کے شروع میں یعنی ڈو ڈز سے پہلے استعمال کرتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. جو
انٹروگیٹو ہیلپنگ ورب سے بنائے جاتے ہیں، مثلا مینس کے شروع میں ہیلپنگ ورب آ جاتے ہیں، ڈو ڈز جیسے آ جاتا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں سنگل انٹروگیٹو۔ اور جن جملوں میں، جن سینٹینسز میں ڈبلیو ایچ والی فیملی پہلے آ جائے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب کے بعد سبجیکٹ ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز، ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز۔ تو اس کی یہ فارمیشن ہے ڈو ڈز پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ، یہ سنگل انٹروگیٹو ہوگا آپ کا، اور ڈبلیو ایچ پلس ڈو یا ڈز پلس سبجیکٹو پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹو، یہ ڈبل سوالیہ جملہ ہوگا آپ کا، انٹروگیٹو ہوگا۔ جو سوالیہ جملے ہیلپنگ ورب سے بنائے گئے ہوں، ڈو ڈز سے بنائے گئے ہوں، تو ان کو ہم کہتے ہیں سنگل انٹروگیٹو، اور جو ڈبلیو ایچ والی فیملی سے بنائے گئے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈبل انٹروگیٹو۔ تو اگلے پیج میں چلتے ہیں ہم، اگلے پیج میں اس کی ایگزامپلس ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز کی۔ کیا وہ اپنی غلطی مانتا ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مانتا ہے؟ وہ ایک سنگولر نے سبجیکٹ ہے ہمارا، تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ سادہ آپ کا سنگل سوالیہ جملہ آپ سے پوچھا گیا ہے، تو سب سے پہلے پھر ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کریں گے۔ تو کیا وہ اپنی غلطی مانتا ہے، تو یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، یہاں پہ ہم سب سے پہلے ڈز لکھیں گے، ہی یعنی ڈز ہی ایڈمٹ ہز مسٹیک۔ اس کے بعد ہے بچے آنکھ مچولی کہاں کھیلتے ہیں، یہ جو آپ کا جملہ ہے یہ ڈبل انٹروگیٹو ہے، اس میں ڈبلیو ایچ والی فیملی والا ورڈز یوز کیا ہے کہاں۔ سب سے پہلے ہم کہاں کی انگلش لکھیں گے، ویئر ڈو دا چلڈرن پلے ہائیڈ اینڈ سیک۔ اس کے بعد فوج کہاں پڑاؤ کرتی ہے، تو یہ بھی آپ کا ڈبل انٹروگیٹو ہے، ویئر ڈز دا آرمی ان کیمپ۔ کیا آپ کی بیٹی بڑوں کا احترام کرتی ہے، ڈز یور ڈاٹر ریسپیکٹ ہر ایلڈر۔ مرغا اذان کب دیتا ہے، یہ بھی آپ کا ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز ہے، وین ڈز دا کک کراؤ۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج میں ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال جاری، یہ ایسا فعل ہے جو موجودہ زمانے میں جاری ہو، مثلاً ہم کام کر رہے ہیں، وہ کھانا بنا رہی ہے، وہ اسکول جا رہے ہیں، تو یہ کام جاری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمپل سینٹینس یا افرمیٹو سینٹینسز پڑھیں گے۔ افرمیٹو سینٹینس میں سے سب سے پہلے ہم پہچان دیکھیں گے۔ پہچان پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اردو فقروں میں جو اس کی پہچان ہے، اردو فقروں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں، رہی ہوں وغیرہ آتا ہے۔ اس میں امدادی فعل از، آر، ایم استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں فعل کی آئی این جی والی فارم یعنی چوتھی حالت استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم فورتھ فارم بھی کہتے ہیں، اور آئی کے ساتھ ہم ایم استعمال کرتے ہیں، اور ہی، شی، اٹ یا سنگولر نون ہو اس کے ساتھ ہم از استعمال کرتے ہیں۔ باقی تمام فعلوں کے ساتھ ہم آر استعمال کرتے ہیں، مینس کہ دے، یو، وی، ٹو نیمز آ جاتے ہیں، دو نام آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہم آر یوز کرتے ہیں۔ تو اس کی فارمیشن جو ہے، سب سے پہلے ہم اس کا جو سٹرکچر ہوگا، سب سے پہلے سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب از، آر، ایم، پھر اس کے بعد فرسٹ فارم
प्लस ING प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इमदादी फ़ेल इज़ और एम, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और इसके बाद मफ़ूल। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि वो नलके की टूटी खोल रहा है, टूटी खोल रहा है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी ही है, वो की इंग्लिश हम ही लिखेंगे। ही इज़, जो खोलने की इंग्लिश है टर्निंग द टैप ऑन। इसके बाद अमीर आदमी खैरात दे रहा है। अमीर आदमी एक सिंगुलर नोन है, इसके साथ इज़ लगाएंगे। द रिच मैन इज़ गिविंग आर्म्स, खैरात की जो इंग्लिश है वो आर्म्स है। इसके बाद है फ़कीर सिक्के गिन रहा है। द बिगर इज़ काउंटिंग कॉइन्स। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले, मनफी फिक्रात हम इज़ और एम के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं और फेल की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ और एम के बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद ING वाली फॉर्म यानी मीन्स के चौथी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। मैं वक्त, मैं आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। बच्चे शरारतें नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग बिट्स मिसचीफ्स। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है। क़यादत का मतलब होता है लीडिंग करना, जुलूस रैली। ही इज़ नॉट लीडिंग द रैली। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। जब हम सवालिया फ़िक्रात का तर्जमा करते हैं तो हम इज़, एम, आर को फ़ाइल से पहले इस्तेमाल करते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़ और एम को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, यानी सादा सवालिया जुमला होगा जो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाएगा। फिर इसके बाद एक डबल सवालिया जुमला होता है जो WH वाली फैमिली से शुरू होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो डबल सवालिया जुमले में हु, हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर के अल्फाज सादा सवालिया जुमलों के शुरू में यानी इज़ और एम से पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है और आखिर में हम सवालिया निशान लगाते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन जो होगी इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्टिव। और जो डबल इंट्रोगेटिव होंगे उसमें हम WH वाली फैमिली WH प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद सवालिया निशान हम लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे उसके बाद। तो इसकी एग्जांपल्स है क्या चाँद निकल रहा है। चाँद एक नाउन है तो ये सिंगल नाउन है, तो सिंगल नाउन के साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इज़ लगाएंगे। इज़ चाँद की इंग्लिश द मून होगी। इज़ द मून राइजिंग। राइजिंग का मतलब होता है निकलना या तलू होना। ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें कब, सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। इज़ द कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग वर्क। दुकानदार अपना दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो इसमें है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस क्या मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं। आर द लेबरर्स डिगिंग सॉइल।
کیا بچہ سو رہا ہے، یہ بھی آپ کا سنگل انٹروگیٹو ہے، تو بچہ ایک ہی بچہ، اس کے ساتھ ہم از لگائیں گے، دا از دا بیبی سلیپنگ، یا از دا چائلڈ سلیپنگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ گورنر جلسے کی صدارت نہیں کر رہا ہے، گورنر ایک گورنر ہے، کسی ملک کا ہو سکتا ہے یا کسی سٹی کا ہو سکتا ہے، تو گورنر از ناٹ پروسیڈنگ میں صدارت کرنا اوور دا میٹنگ۔ ہم پھول نہیں سونگھ رہے ہیں، وی آر ناٹ اسمائلنگ ایٹ فلاورز۔ آپ اپنے دوست کو الوداع کہہ رہے ہیں، یو آر سیئنگ گڈ بائی ٹو یور فرینڈس۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، ایکٹیو وائس، افرمیٹو سینٹینسز، پیج نمبر 74 ہے یہ گرامر کا۔ گرامر 74 پیج نمبر پہ یہ ایگزامپلس بنی ہوئی ہیں افرمیٹو سینٹینسز کی بھی، نیگیٹو سینٹینسز کی بھی، اور انٹروگیٹو سینٹینسز کی بھی۔ تو آپ نے صرف اس کی ایگزامپلس کرنی ہے، جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ نہیں کرنی، وہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ صرف آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے، سمارٹ سلیبس جو آپ کو جو دیا گیا ہے، اس میں صرف آپ لوگوں نے ایگزامپلس کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یہ پیج نمبر 74 سے لے کر 80 تک ہے، یہ ایگزامپل حل شدہ ہیں۔ پیچھے میں نے آپ کو سارے اس کے طریقے بتا دیے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بھی اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بھی۔ تو یہ ایگزامپلس آپ نے لکھنی بھی ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ آپ نے ان ایگزامپلس کو اپنی نیڈ والی کاپی پہ لکھنا ہے۔ یہ پیج نمبر 74 سے لے کر 80 تک ہیں یہ، اس کی صرف آپ نے ایگزامپلس کرنی ہے، ایکسرسائز کو چھوڑ دینا ہے۔ اور مجھے امید ہے آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ اسکول میں 9 سے 12 بجے تک آ سکتے ہیں، جو چیز بھی پوچھنی ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اسکول میں ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔